باقی سارے انبیاء کی نبوت جو تھی وہ منسوخ ہو گئی، وہ چلی گئی۔ آقا کی سرداری تو قیامت تک رہنی ہے، سبحان اللہ۔ آقا کی سرداری تو قیامت تک رہنی ہے، صرف قیامت تک نہیں رہنی، حشر میں رہنی ہے۔ وہ صرف حشر میں نہیں رہنی، جنت میں بھی رہنی ہے۔ میں نے وہ حدیث سنائی تھی نا کہ من دق الباب، میں دروازہ کھٹکاؤں گا جنت کا، تو وہ پوچھے گا جنت کا دروگا، وہ دربان پوچھے گا کہ من دق الباب، تو کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ اقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھلے گا، فاستقبلنی الجبار تعالی، خدا میرا خوب استقبال کرے گا، سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ جنت میں بھی سرداری قیامت کے بعد بھی مصطفیٰ کی ہے، ابدالآباد تک ہے۔ بے شک۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ بھی اسی سے ثابت ہوتا ہے، آقا کی وفیکم رسولہ، اگر یہ مانو گے رسول تم میں موجود ہے تو بات بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی۔ پھر ایک اور آیت مبارکہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، سبحان اللہ۔ وہ نبی تو مومنوں کی جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ بے شک۔ اب انسان سے جان نکل جائے تو پیچھے کیا رہے گا؟ میت رہتی ہے، تو اس جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اس جان سے بھی زیادہ پیار ہے۔ کیا وہ صرف صحابہ کے لیے تھا؟ نہیں، سب کے لیے۔ اگر قرآن کو ادھر مقید کر دیا صرف صحابہ پہ تو قرآن سے کفر ہو گیا۔ مومنین کے لیے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم میرے آدھے قرآن سے کو مانتے ہو اور آدھے سے انکار کرتے ہو؟ جو دل چاہتا ہے، تمہارا دل لگتا ہے وہ اس کو مان لیتے ہو، جو دل نہیں لگتا اس کو تم اس کا کفر کر دیتے ہو۔ قرآن کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، مولوی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کو فتویٰ لگاؤ۔ جو قرآن کا انکار کرے گا وہ سیدھا کیا ہوا؟ کافر ہوا۔ پھر فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 45، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی مکرم ہم نے آپ کو، انا ارسلناک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدا گواہ بنا کر، ومبشرا ونذیرا اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تو گواہ تو وہی ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو، جو موقع پہ موجود نہ ہوگا وہ گواہ کیسا؟ یہ بات میں آپ کو بتا چکا۔ تو آقا کی گواہی اگر اپنے آپ پہ ڈلوانی ہے تو ماننا پڑے گا وفیکم رسولہ، میرا رسول تمہارے درمیان میں، سبحان اللہ۔ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اس کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور منور کرنے والا، آفتاب بنا کر بھیجا، وہ روشنی بنا کر بھیجا، وہ نور بنا کر بھیجا جو قیامت تک قائم رہے گا۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 47 سورہ احزاب۔ اور اے اہل ایمان کو اس بات کی بشارت دے دیں کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، یہی اللہ کا فضل کیا کرنا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کا امت ہی بنا دیا۔ وہ حسن نثار کہتا ہے نا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، ہم بھی کہتے ہیں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، لیکن اللہ کی تقدیر پہ شاکر ہے، یہی کافی ہے کہ تیرے امت ہی بنا دیا، تیری نعت سنانے والا بنا دیا، تیرے قدم چومنے والا بنا دیا، جہاں جہاں تیرے قدموں کے نشان دیکھے وہاں پہ سجدے کیے، یہ بنا دیا۔ پھر آگے سورہ فتح کی آیت نمبر 8، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو روز قیامت گواہی دینے والا، امت کے اعمال و افعال کی گواہی دینے والا، مشاہدہ کرنے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 105، وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ،
فرما دیں تم جو اعمال کر رہے ہو یہ اعمال تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے. قل اعملوا فسيرى الله اعمالكم، تمہارے اعمال اللہ دیکھ رہا ہے. ورسولہ والمؤمنون، اور اللہ کا رسول بھی تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے. اب جو نیکی کرتے ہو وہ اللہ اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے اعمال مجھ پہ روزانہ پیش کیے جاتے ہیں. تمہارے اعمال مجھ پہ روزانہ پیش کیے جاتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا آپ یہاں پردہ فرما جائیں گے تو یہ جو صلاۃ و سلام ہے یہ بھی آپ تک پہنچے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا درود و سلام مجھ پر روزانہ پیش کیا جاتا ہے. تو کیا آقا جب آپ پردہ فرما جائیں گے تب بھی پیش ہوگا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر انبیاء کے اجساد کو چھونا بھی حرام کر دیا. میں اسی طرح اپنی قبر میں حیات رہوں گا جیسے میں دنیا میں ہوں. تمہارے اعمال روزانہ تمہارا درود بھی پہنچے گا، تمہارے اعمال مجھ پر روزانہ پیش کیے جائیں گے. اگر اچھے ہوں گے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اگر وہ گناہ ہوں گے تو میں اللہ سے مغفرت کروں گا. سبحان اللہ. اسی دن معاف کرا کے میں سوں گا. تو اب جو بندہ کہے کہ میرے اعمال اللہ اور اس کے رسول کے بغیر ہیں تو وہ کون ہوا؟ کافر. وہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا کہ میرے اعمال اللہ اور اس کا رسول نہیں دیکھتا. پھر آگے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اے مسلمانوں اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور ہمارا یہ برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو. سبحان اللہ. بھائی حضور کی گواہی تو ہر جگہ آ رہی ہے. اب گواہ کا وجود نہیں مانو گے تو تمہارے اعمال کیسے، وہ ایمان کیسا، وہ دین کیسا، وہ سب اللہ غارت کر دے گا. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127. اب میں جو پہلے بات کر رہا تھا کہ جب وہ نہ تھے، ان کا پیدا نہ ہوئے تھے تو تب بھی موجود تھے، اور اب نہ اس وقت ان کا وجود محتاج تھا ان کے ہونے کا، اور نہ ان کے ہونے کا وجود اب محتاج ہے. سبحان اللہ. اور اس کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے. اب کچھ سال پہلے چل رہے ہیں، 5000 سال آقا کی ولادت سے پہلے چل رہے ہیں. سبحان اللہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27. قرآن سے اس کا حوالہ دیتا ہوں کہ کیسے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اور اے حبیب وہ وقت یاد کرو، سبحان اللہ، وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں تعمیر کریں. وہ وقت یاد کرو. اب میں تو آیا ہوں کل یہاں پرسوں رات کو. مجھے کوئی کہے کہ 1 دسمبر کو جناب آزاد صاحب وہ بات یاد ہے جو آپ کے سامنے ہوئی تھی، تو میں اس کو بتا رہا ہوں کہ میں تو بھائی 11 جنوری کو یہاں آیا ہوں. تو وہ عقل والا بندہ ہے، اس کو پتا ہے کہ میں یہاں نہ تھا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بات جو آپ کے سامنے ہوئی. تو اللہ کا قرآن بھی بے ربط نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سب سے پہلے اس پہ کہہ دیا، اس پہ مور لگا دی کہ اس میں شک کی تو گنجائش نہیں. یہ بے ربط تھوڑی ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ اسماعیل. اے حبیب وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے. سبحان اللہ. بھائی حضور تو 5000 سال بعد پیدا ہوئے، خدا کیوں یاد کرا رہا ہے؟ بھائی تھے تو یاد کرا رہا ہے نا. بے شک بولے نا، بے شک بے شک. حضور موجود تھے تو خدا یاد کرا رہا ہے کہ حبیب وہ وقت یاد کر جب ابراہیم وہ گارا لگا رہا تھا، رہے تھے اس کے دیواروں پہ، اور میرا اسماعیل پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہا تھا. وہ جب دیواریں اٹھا رہے تھے محبوب وہ وقت یاد کر.
یہ قرآن گواہ ہے کہ حضور اس ایسی آیتیں تو بڑی پڑی ہیں، اگر شروع ہو جائیں تو ساری رات گزر جائے کہ حبیب وہ وقت یاد کر، وہ وقت یاد کر، فلاں وقت یاد کر. اب تھوڑا اس سے پیچھے چل رہے ہیں. اب بیت اللہ کی دیواریں تو 5000 سال ہو گئے، ٹھیک ہے. اب اس سے پیچھے چل رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور اے حبیب وہ وقت یاد کر جب میں نے فرشتوں کو فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. اب تو دنیا کی بات آسمانوں پہ چلی گئی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور وہ وقت یاد کرو کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. اے حبیب وہ وقت یاد کرو. بھائی کوئی تو تھا نہ اس وقت، کس کو یاد کرا رہا ہے؟ اپنے حبیب کو یاد کرا رہا ہے. اگر حبیب اس وقت نہ تھا تو پھر کس کو یاد کرا رہا ہے؟ تو وہ جب پیدا نہ ہوئے تھے تب بھی تھے، جب پردہ فرما گئے تب بھی تھے. ان کا ہونا ان کے وجود کا محتاج نہ تھا اور نہ ہے اور نہ قیامت تک انشاءاللہ ہوگا. وہ تو ہمارے سینوں میں بستے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، اب اس سے بھی سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 30 تھی. اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34. سبحان اللہ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. جب میں نے حکم کیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو کس نے نہ کیا؟ شیطان. شیطان. ابھی وہ وقت یاد کر. وہ کچھ تیری امت میں بھی وہ شیطان آئیں گے جو یہ مانتے نہ ہوں گے کہ تو تھا یا نہ تھا. میں تجھے یاد کراتا ہوں. لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جن پہ جو میری قرآن کی آیت پڑھیں گے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ. وہ کہیں گے کہ اے حبیب وہ وقت یاد کرو جب میں نے فرشتوں کو کہا تھا. ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ حبیب وہ وقت یاد کرو. ہم تو وہ نہ کرنے والوں میں تو ہیں نہیں. اب آخری آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. ابھی تو آدم کا بت تھا اور فرشتوں کو حکم دیا اور سجدہ کرو اور بنانے والا کو ابھی وہ تم عالم ارواح تھا. سبحان اللہ. اس سے بھی پہلے کی بات چلی گئی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انبیاء کی ارواح کو جمع کیا. اور اے حبیب وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے اپنے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں تو پھر تمہارے پاس وہ سب پر عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو. اور جو تمہارے ساتھ ہوگی تو ضرور بالضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرو گے. فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا یہ بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا؟ قالوا اقررنا. سب نے عرض کی ہم نے عہد کیا. قال فاشهدوا. پھر فرمایا تم سب اس بات پر گواہ ہو جاؤ. وانا معکم من الشاہدین. پھر تم سب پر میں خدا خود گواہ ہوں. خدا عزت انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح سے بیعت لے رہا ہے اس بات ہے اور بیعت خود لے رہا ہے. وانا معکم من الشاہدین. تم گواہ ہو جاؤ اور تم سب پر میں خود گواہ ہوں. تم عہد کرو اور تمہارے عہد کا میں خود گواہ بن جاتا ہوں. اور اتفاق سے آج عید میلاد النبی ہے اور یہ آیہ مبارکہ آخری آیہ مبارکہ تھی جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. اور اتفاق سے یہی پہلا محفل میلاد تھا جو اللہ رب العزت نے عرش پہ سجایا. حضور کی آمد کا تذکرہ یہی میلاد ہے. آج ہم